بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہے۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاکم اللہ خیر۔ آمین یا رب۔ ناظرین کرام، غالباً آپ کے ذہنوں میں ہوگی یہ بات کہ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے گفتگو کی تھی اسلامی شریعت کی خصوصیات۔ یہ دین اسلام، یہ دین فطرت ہے، یہ انسانوں کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے ہے۔ وہ اللہ جو کہ انسان کے لیے کیا چیز نافع و مفید ہے اور کیا چیز انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے، خود انسان سے بھی زیادہ اس بات کا علم اللہ کو ہے۔ لہذا اللہ کی طرف سے نازل فرمودہ اور پسند فرمودہ یہ جو احکام ہیں اور یہ جو اسلامی شریعت ہے، تو اس سلسلے میں گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے انہی محترم مہمان سے کافی استفادہ کیا تھا۔ تو آئیے آج کی اس نشست میں اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ اسلامی شریعت کی خصوصیات گزشتہ نشست کے موقع پر آپ نے اس سلسلے میں جو عمدہ انداز میں مفصل رہنمائی فرمائی تھی، آج کی اس ملاقات میں ہم چاہیں گے کہ چند مزید خصوصیات کا تذکرہ فرما دیجیے۔ جی، جیسے کہ ایک خصوصیت یہ ہے ہماری شریعت کی کہ اس کے اندر جو جزا اور سزا ہے جی، یہ دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر آج دنیا کے اندر بہت سارے نظام سسٹم چل رہے ہیں دنیا کے، تو کوئی کسی حرام کام کے اوپر یا جرم کے اوپر جی جو سزا مقرر کرتے ہیں وہ صرف دنیاوی ہوتی ہے، جی، یا یہ کہ اس کے اوپر کوئی جرمانہ لگا دیا۔ جرمانہ لگا دیا یا کوئی اچھا کام کرنے پر کوئی انعام رکھ دیا، صحیح۔ تو وہ دنیا ہی تک محدود رہتا ہے۔ لیکن ہماری شریعت نے جو سزا رکھی ہوئی ہے، جیسے کہ کوئی اگر جرم کرتا ہے، کوئی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، تو سزا دنیاوی بھی ہے اور یہ دنیا ہی تک محدود نہیں ہے، اس کا اثر آخرت تک بھی رہے گا۔ جی، اسی طرح سے اگر کوئی اچھا نیک کام کر رہا ہے تو دنیا میں بھی اس کا بدلہ ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر عظیم رکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ اب جب یہ چیزیں ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ہے، آخرت کے اندر بھی ہے، تو اب اس کا اثر یہ ہوتا ہے انسان کی شخصیت کے اوپر کہ انسان اس کو شوق سے کرتا ہے، جی، یا کہ آدمی جو ہے حرام چیز سے اللہ کے خوف کے لیے اور یہ کہ آخرت میں چونکہ اس کی سزا موجود ہے تو وہ اللہ کے خوف سے پھر اس کو حرام کام کو نہیں کرتا۔ جی، ورنہ یہ کہ اگر محض یہ دنیاوی رقابت جو ہے، جی دنیاوی نگرانی، تو کہاں کہاں نگرانی کی جائے گی؟ جی، آدمی تو یعنی دنیا کے اندر یہ جو قوانین ہیں اس سے نظریں چھپا سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مثلا اگر کہیں سگنل لگا ہوا ہے، اگر وہاں کیمرہ ہے یا کوئی پولیس والا کھڑا ہوا ہے، تب تو انسان جو ہے وہ سگنل کی پابندی کرے، جی، اور اگر نہ کیمرہ ہے نہ پولیس والا ہے تو کسی سگنل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یا رفتار کی حد مقرر کی گئی ہے کہ اس سے تیز یہاں اس روڈ پر گاڑی نہیں چلائی جائے گی، اگر کیمرہ ہے، راڈار ہے، تب پابندی کیا کرے انسان۔ جی بالکل۔ اور اگر ایسا کوئی نظام نہیں ہے تو پھر آزاد ہو جائے بے لگام، اور یہ کہ اپنی جان گنوائے یا دوسروں کی جان لیتا پھرے۔ جبکہ اسلامی شریعت میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ ظاہری اور نظر آنے والے یہ محض دنیاوی معاملات، دنیاوی نگرانی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ جی بالکل۔ کیونکہ
اسلامی نظام میں، اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ چوکیدار اور وہ پہرے دار وہ ہمارے باہر نہیں ہے کہ آنکھوں سے نظر آئیں اور ہم سوچیں کہ یہ ادھر ادھر ہو تو ہم کچھ کریں. وہ پہرے دار ہمارے دل کے اندر اللہ نے بٹھا دیا ہے کہ دل کے اندر ہے، وہ باہر سے کسی کی ضرورت نہیں ہے. جی بالکل. ان اللہ کان علیکم رقیبا. تو پھر اس کے جو اثرات ہوں گے، مثلا اگر ابتدا کی جائے کہ انسان کے لیے سب سے اہم ترین معاملہ عبادات کا ہے، تو کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ دیکھنے والا ہو تو انسان نماز کی پابندی تو کرے گا. کیا خیال ہے آپ کے اس بارے میں؟ جی کہ نماز ہے، روزہ ہے، عبادات، حج جتنے بھی ہیں، تو یہ جو تصور ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ معاملہ صرف دنیاوی نہیں ہے، تو اگر دل میں یہ خیال نہ ہو تو انسان نماز کیسے پڑھے گا؟ کوئی دیکھنے والا ہے تو پڑھے گا، ورنہ نہیں پڑھے گا. اصل یہ چیز جو ہے، جیسے یہ جو خیال ہے، جی یہ ایمان بالغیب کا ایک جز ہے، بالکل اور ایمان بالغیب کا اثر تو بہت ہی زیادہ ہے. صحیح ہے. انسان کے دل کے اندر جب ایمان بالغیب بس جائے تو اس کی زندگی ہی بدل جاتی ہے. صحیح ہے. یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ ذکر کر دوں جو شعب الایمان بہقی میں ذکر ہے. اسی طرح سے امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور علامہ شنقیطی نے اضواء البیان میں بھی ذکر کیا ہے. بہت ہی مؤثر اور عبرت والا قصہ ہے. جی. امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ یہ عربی زبان کے بہت ہی بڑے ماہر اور بہت بڑے امام تھے. جی لغوی تھے. لغوی تھے. جی. تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں راستے میں جا رہا تھا تو ایک آدمی جو ہے دیہاتی ایک مل گیا. صحیح ہے. وہ تلوار جو ہے لٹکائے ہوئے ہے اور اپنی اونٹنی بھی لیے ہوئے ہے. جی. تو اس نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس جگہ سے آ رہا ہوں جہاں پر کلام الرحمن پڑھایا جاتا ہے. پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. صحیح. تو کہا کہ حل الرحمن کلام، جی کیا اللہ کا بھی کوئی کلام ہے؟ صحیح. کہا کہ ہاں وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، قرآن مجید. تو کہا کہ وہ کلام الرحمن میں سے کچھ ہمیں سناؤ. جی. کہتے ہیں میں نے سورہ زاریات جو ہے شروع کی. کہتے ہیں جب بھی اس آیت پر پہنچا کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جی. کہ آسمان میں تمہاری روزی ہے اور جو کچھ وعدہ کیا جاتا وہ بھی ہے. جی. جب یہ آیت سنی تو کہا کہ ہذا کلام الرحمن، یہ رحمان کا کلام ہے. جی. تو انہوں نے کہا ہاں یہ کلام الرحمن ہے. کہتے ہیں کہ وہ پھر اس نے تلوار نکالی اور اپنی اونٹنی کو ذبح کر دیا. صحیح. اور اصمعی سے کہا کہ تم میرا مساعدہ کرو. کہتے ہیں بغیر یہ کیا نام ہے اس کی جلد یعنی جو چمڑا نکالے اونٹنی کے، یوں ہی جو ہے ٹکڑا ٹکڑا کیا اور ہر آنے جانے والے کو تقسیم کر دیا. کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی السماء رزقکم وما توعدون. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ آدمی چلا گیا گوشت تقسیم کر کے، اور یہ پڑھتا جا رہا ہے وہ فی السماء رزقکم وما توعدون، یہاں تک کہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، ملامت کرنے لگا اپنے آپ کو. کہا کہ 30 سال سے تو کلام الرحمن پڑھ رہا ہے، تیرے کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، اس بدو کو جو ہے یہ آیت سمجھ میں آ گئی. اور کتنا اثر ہوا. جی کتنا اثر ہوا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ آدمی چلا گیا. کہتے ہیں خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ میں حج کرنے کے لیے گیا. بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا تو کہیں سے ایک بہت دھیمی آواز آ رہی تھی کہ یا تعال یا اسمعی، تعال یا اسمعی. کہتے ہیں میں نے ادھر جو ہے متوجہ ہوا، میں اس طرف دیکھا میں نے تو وہی جو ہے دیہاتی بیٹھا ہوا تھا. کہتے ہیں میں گیا اس کے پاس، اس نے کہا کہ بیٹھو کلام الرحمن کچھ اور سناؤ. کہتے ہیں میں نے پھر وہی سورت جو ہے شروع کی. جی الذاریات. پھر جب اس آیت پر پہنچا فی السماء رزقکم وما توعدون، تو بدو نے کہا کہ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. سبحان اللہ. ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا ہم نے پا لیا. یعنی اونٹنی ذبح کرنے کے بعد میں گیا روزی دیتا رہا. اور کچھ سناؤ. اور کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو اس کے بعد جو آیت آئی فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. تو بدو جو ہے تڑپ اٹھا، کہنے لگا کہ من ذا الذی اغضب الجلیل، یہ کون ایسا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا. اور اس نے جو ہے یہاں تک وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانی پڑی.
کہتے ہیں وہ 2-3 دفعہ اس نے کہا یہ لفظ اور اس کے بعد جو ہے اس کی جان چلی گئی، یعنی وہ آدمی وہیں پر مر گیا۔ تو سبحان اللہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب ایمان بالغیب پر یقین ہو جائے، ایمان ہو جائے، تو اس کا ایمان بالکل ہی پکا ہو جاتا ہے۔ صحیح، اور ایمان بالغیب کی اسی لیے اتنی فضیلت، اتنی فضیلت ہے قرآن کریم میں تو بالکل ابتداء میں ہی الذین یؤمنون بالغیب یقیمون یہ الصلاۃ، بات کہہ دی گئی سورہ بقرہ کے شروع میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور پھر فوراً الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان بالغیب نہ ہو تو گویا کہ سب بیکار ہیں، جی پھر تو انسان اور وحشی درندے اور تمام مخلوقات یہ سب گویا کہ برابر ہیں۔ آنکھوں سے دکھے گا تو میں قبول کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، یہ تو کفار کا شیوا ہے۔ تو یوں بالغیب جو ایمان ہے یہ انسانیت کے لیے اتنی بڑی رحمت ہے کہ دل میں تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اگر دل میں یہ احساس نہ ہو کہ اللہ کو جواب دینا ہے، احساس جواب دہی، اور یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا کروں گا تو دنیا میں بھی اچھا بدلہ پاؤں گا، آخرت میں بھی، جی برا کروں گا تو دنیا میں بھی سزا پاؤں گا اور آخرت میں بھی، تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، اگر یہ دل میں خیال نہ ہو تو گھر اجڑ جائیں گے۔ جی ہم تو نماز کی اور مسجد کی زندگی کی بات کر رہے تھے کہ اگر دل میں یہ خیال نہ ہو تو انسان نماز ہی معلوم نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا، کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے۔ یا یہ کہ منافقین کے بارے میں جیسے تذکرہ کیا گیا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ بس لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو بس پھر نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نہیں کوئی دیکھ رہا تو اللہ کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو نماز کی گویا ضرورت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو نماز اور عبادات کے علاوہ انسان کی جو گھریلو زندگی ہے، گھر میں سکون نہیں ہوگا، جس کسی کو گھر میں سکون نہ ملا دنیا میں اسے اور کہاں سکون ملے گا۔ جی بالکل۔ تو دیکھ بھال کر کے شادی کرتے ہیں، رشتے کرتے ہیں اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف صاف فرما دیا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین ہوگا تو اور کچھ دے گا یا نہیں دے گا، ہماری بیٹی کو کم از کم مار پیٹ تو نہیں کرے گا، کہ اللہ کا خوف اگر دل میں ہے تو مار پیٹ تو نہیں کرے گا۔ اور اسی لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں آج کل برکت نہیں ہوتی ہے، بالکل جی ہاں، کہ لوگ یہ دین والا معاملہ اس کو ترجیح نہیں دیتے، صحیح ہے، دنیاوی چیزیں دیکھتے ہیں اور اس لیے ان کی زندگی کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ صحیح ہے۔ شروع میں دیکھا کہ ہاں بہت پیسے والا ہے، بینک بیلنس ہے اور بڑی گاڑی، بڑا مکان، یہ وہ فلانا، اور شکل ایسی ہے، خاندان ایسا ہے، لیکن اس کے بعد جب خبریں آنے لگتی ہیں کہ بھئی بیٹی تو ہے پریشان، نہ اس آدمی میں اخلاق ہے، نہ تمیز ہے، نہ عزت کرتا ہے، نہ سیدھے منہ بات کرتا ہے، جی نہ ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور آوارہ گردی کرتا ہے، اور کچھ پوچھو تو کھانے کو دوڑتا ہے، تو پھر وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ کس کام کی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ایمان بالغیب کی اور یہ کہ دنیاوی اور اخروی جزا، جو کہ ہمارا موضوع ہے کہ دین اسلام اور اسلامی شریعت کی ایک یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ ہماری شریعت اس پر بہت زور دیتی ہے۔ جی ہاں جی فرض کیجئے 2 آدمیوں نے مل کر تجارت شروع کی اور مہینوں بیٹھ کر انہوں نے پلاننگ کی ہے اور بڑی محنت کی ہے اور بڑی منصوبہ بندی کے بعد، مشوروں کے بعد، غور و فکر کے بعد ایک انہوں نے تجارت شروع کی، لیکن ہر دن دونوں میں سے ہر ایک کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ تو ڈنڈی مار گیا، اور اتنی میری محنت اور اتنا منافع ملنا چاہیے تھا اور اس نے تو کم دکھایا مجھے، تو وہ تجارت کیسے چلے گی؟ کیا کرے گا بیچارہ؟ جی اتنی محنت سے جو چیز بنائی ہے اس کو دوبارہ ادھیڑے گا؟ تو یوں زندگی کے ہر شعبے میں۔ تو باقی گفتگو وقفے کے بعد کریں گے۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، جو آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اسلامی شریعت کی خصوصیات، تو وقفے سے قبل آپ نے بہت سی خصوصیات
کا تذکرہ فرمایا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ آپ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں کہ اسلامی شریعت کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو شرعی احکام ہیں، اسلامی احکام، یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، تصوراتی دنیا کی باتیں نہیں ہیں، جی بلکہ یہ حقیقت کی دنیا کی باتیں ہیں کہ حقیقت کی دنیا میں جیتا جاگتا انسان ان احکام پر بسہولت عمل پیرا ہو سکے۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی، تو یہ اسلام کی اور ہماری شریعت کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس کے جو احکام ہیں وہ خیالی نہیں ہیں، تصوراتی نہیں ہیں، اور جی کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ وہ سمجھ میں نہ آئے یا آدمی اس کو کر نہ سکے، وہاں تک پہنچ نہ سکے، جی بلکہ اللہ تعالیٰ نے مطلب جتنی استطاعت ہے اسی استطاعت کے دائرے کے اندر ان کے اوپر ان احکام کو فرض کیا ہے، لاگو صحیح کیا ہے۔ اور کہ حقیقت کی دنیا میں انسان جن پر عمل کر سکے، جی صحیح ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ اس کی استطاعت سے باہر ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، صحیح کہ کوئی تنگی نہیں بنائی، اتنا سخت نہیں کر دیا ہے کہ تم اس کے اوپر عمل نہ کرو۔ جی یہاں پر بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، نماز نہیں پڑھتے، بولتے نہیں کر سکتے۔ کیسے نہیں کر سکتے؟ بہت سارے لوگ کیسے نہیں کر سکتے ہو؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جی، اللہ نے کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں دیا۔ دوسرا یہ بھی کہ ہم تجربات اور مشاہدات کے ذریعے سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کی استطاعت ہے، کیونکہ جو دوسرے لوگ پابندی کر رہے ہیں وہ بھی آپ ہی کی جیسے انسان ہیں، بالکل تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان ہیں اور آپ بھی انسان ہیں، تو ان سے جب ان کی استطاعت میں ہے تو آپ کی استطاعت میں کیسے نہیں ہے؟ صحیح ہے۔ آپ گویا کہ غلط جو ہے بہانہ کر رہے ہیں، بلکہ ان فرائض کے علاوہ بہت سے ایسے ہیں جو نوافل کثرت سے پڑھتے ہیں، جی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نوافل، تو اس کا مطلب اور ہے کہ دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں۔ کام کاج بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے بس میں ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں وہ۔ جی تو صحیح، آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرائض کا بھی ہم پابندی نہیں کر پابندی نہیں کر سکتے، اس کو ادا نہیں کر بلکہ یہ تو شکر کرنا چاہیے کہ یہ تو اصل میں 5 نہیں تھے بھئی، یہ تو 50 سکتے؟ نمازیں 50 تھیں۔ جی بالکل، اگر 50 ہی برقرار رہتی تو پھر کیا کرتے؟ اگر عمل کرتے تو کیسے کرتے؟ نہ کرتے تو پھر جہنم کی آگ میں جلتے، تو پھر کیسے صبر کرتے وہاں؟ جی بالکل، یہ تو اللہ کی طرف سے بڑا فضل و کرم ہو گیا کہ 50 سے تخفیف کر دی گئی، 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن اجر و ثواب 50 ہی کا ہے۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ سارے احکام جو ہیں انسان کی فطرت اور ان کے رغبات کے مطابق ہیں، جی اور اس کے اندر دنیاوی اور اخروی کتنے فائدے ہیں۔ آج یہ مسئلہ جو چل رہا ہے، کورونا کا جو وائرس جو نکلا ہوا ہے، لا حول ایک بہت ہی بڑے ڈاکٹر نے اللہ پاکستان محفوظ رکھے سب جی کو۔ جی ہاں پاکستان کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے کہا کہ سب سے بہترین اس سے بچاؤ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان 5 وقت نماز پڑھے، 5 وقت نماز سے پہلے جو ہے وضو کرے۔ جی سبحان اللہ، سب سے بہترین جو ہے اس سے نجات کا طریقہ، اس سے بچاؤ جی وضو کرنا ہے۔ صفائی کا اہتمام، صاف جی، جو اور گندی چیزیں نہ کھائے۔ کلی کرتا ہے، حلق میں پانی ڈالتا ہے، ناک جو ہے صاف کرتا ہے، اس سے وہ کورونا وائرس جو ہے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ داخل نہیں ہو سکتے۔ جی تو یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور جو مغلظات جو کھانے کے معاملات ہیں تو رزق حلال کھائے، جی جو قرآن کریم میں بار بار کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جی تو یہ تمام چیزیں تو شریعت اسلامیہ جو ہے یہ انسانوں کی جو واقعاتی اور حقیقی زندگی ہے تو اس کے لیے ہے، اور یہ کہ واقعی انسان کے لیے جو کام جو اس کے بس میں ہے تو انسان ان پر عمل پیرا ہوگا تو دونوں جہانوں میں اس کے لیے خیر و خوبی ہے۔ جی بالکل۔ جی اور کچھ فرما رہے تھے آپ؟ جیسے مطلب وہ اور دوسری آیت میں کہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ حَلَالًا جی طیبا، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللہ اللَّهُ حلالا حلالا طیبا۔ جی، اس میں حلال اور طیب دونوں ہے۔ جی مطلب اس کا یہ ہے، علماء نے بتلایا جیسے مفسرین نے، کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ طیب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے حلال طریقے سے اس کو کمایا ہو، جی یہ نہ کہ چوری کیا ہو، دھوکہ دے کر کے لیا ہو۔ اولاً تو وہ چیز ایسی ہو کہ جسے کھانا حلال ہے، جی
مثلاً مرغی ہے یا جو بھی ہے بکری وغیرہ، یا مطلب سبزیاں ہوں یا گوشت ہو، جو بھی ہو، جی جی پھر وہ حلال چیز بھی حلال آمدن سے حاصل شدہ ہو، جی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کی صحت درست رہے گی، اس کے خیالات، اس کا مزاج، اور اس میں خیر و برکت ہوگی اور بیماریوں سے بھی بچے گا، بچے گا. جی تو اس میں اپنا ہی فائدہ ہے. تو یوں گویا کہ دین اسلام اور شریعت اسلامیہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں واقعیت ہے، یعنی یہ واقعاتی زندگی میں انسان کے لیے اس پر عمل پیرا ہونا ممکن ہے، نہ یہ کہ خیالی اور تصوراتی باتیں ہوں. اور اس کے بعد ہم آپ کی زبانی اگر یہ سننا چاہیں کہ جو اسلامی شریعت ہے تو اس کے اہداف، اغراض و مقاصد، اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی تو اس کے اغراض اور مقاصد تو بہت سارے ہیں. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان احکام سے مقصود یہ ہے کہ انسان کی تربیت ہو، جسمانی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی، صحیح. کہ انسان جسمانی اعتبار سے بھی وہ مضبوط اور تندرست ہو، طاقتور اور توانا ہو. جی اس کی عقل جو ہے وہ عقلی اعتبار سے بھی بہت ہی اونچے پیمانے کا انسان ہو، اور اخلاق اور کردار بھی اس کے صحیح ہوں. صحیح. کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے اوپر حرام کیا ہے کہ یہ فلاں چیز نہیں کھاؤ، فلاں چیز نہیں کھاؤ، فلاں چیز نہیں کھاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ جو حرام چیزیں ان کو کھائیں گے تو اخلاق کے اوپر اس سے بہت بڑا برا اثر پڑتا ہے، اور جسم اور صحت پر بھی پڑے گا، جی. اور اخلاق پر بھی پڑے گا. شراب کو حرام کیا، آدمی اس کو اگر پیے گا تو اس کی عقل خراب ہوگی، صحیح ہے. وہ صحیح طور پر جو ہے اپنی عقل کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، جی اس کے افکار پریشان ہو جائیں گے اور ٹھیک ہے. غلط قسم سے وہ سوچے گا. مغلظات بکے گا. جی مغلظات بکے گا. اسی طرح سے جسم بھی اس کا خراب ہوگا، کمزور ہوگا، جی روح بھی اس کی کمزور ہوگی. صحیح ہے. تو یہ جو احکام ہیں اسلامی، ان کا ایک مقصد بہت بڑا یہ ہے کہ انسان کو جسمانی اور عقلی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے اس کی تربیت اور نشو و گویا کہ نما. ہر وہ کام جو جسمانی طور پر انسان کے لیے باعث نقصان ہے اسے حرام اور ممنوع قرار دیا گیا، جی کیونکہ یہ جسم، یہ صحت، یہ بدن، یہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ امانت ہے. اور یہ کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، جو صحت مند مؤمن ہے، خواہ وہ جسمانی صحت ہو یا یہ کہ ایمانی اور اندرونی، بہرحال دونوں جی معنی مراد ہیں، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس مومن کے جو ضعیف ہو. تو یہ چہل قدمی کرنا، چلنا، یہ سب کچھ جو ہے اس کی ترغیب دی گئی ہے جی کہ صحت برقرار رہے، اور یہ کہ انسان خوراک جو ہے وہ مناسب کھائے، اور یہ کہ اعتدال کے ساتھ کھائے. کم کھائے گا تو بھی اس کے جسم کو نقصان پہنچے گا، اور یہ کہ عبادت کے قابل اور مسجد آمد و رفت کے قابل وہ کیسے رہے گا جی اگر کھاتا پیتا ہی نہیں ہے، اور اس کے حلال اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے وہ کمانے کی اور محنت مزدوری کے قابل وہ کیسے رہے گا. ابھی یہ نماز اور ہی، زیادہ کھائے گا تب بھی نقصان ہوگا. نماز پڑھنے ہی کے اندر کتنے جو ہے فائدے ہیں، بالکل. جسمانی بھی، عقلی بھی، اخلاقی بھی. نماز پڑھنے کے لیے بھی جسمانی صحت درکار جی ہے. بالکل درکار ہے، اور جی اس کو پڑھنے سے جسمانی تربیت ہوتی ہے، بالکل. آدمی کو صحت اور تندرستی ملتی ہے، اس کی عقل صحیح ہوتی ہے، اسی طرح سے اس کے اخلاق سدھرتے ہیں. کیونکہ مسجد میں جانے کے جو آداب بتلائے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے پھر نماز پڑھے، کس طرح کھڑے ہو، اپنے مسلمان بھائی کے پہلو میں کس طرح سے کشادگی پیدا کرے، دھکا وکا نہیں دے، تو یہ سب اس سے اخلاق سدھرتے ہیں انسان کے. جی اخلاق بھی اور جسمانی صحت بھی. جی اور آپ دیکھیے کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں صرف اس بارے میں کہ نماز سے انسان کو کیا کیا جسمانی فائدے پہنچتے ہیں. جی تو مثلا یہ کہ کھڑا ہونا، پھر رکوع میں جانا، تو کتنے لوگوں کو کمر کی اور ریڑھ کی ہڈی کی ایسی تکالیف، ایسے امراض ہوا کرتے ہیں کہ اس کا علاج ہی یہ ہے کہ رکوع میں جس طرح بالکل کہ پشت سیدھی رہے، برابر رہے. تو یہ جو ہیئت ہے رکوع کی،
یہ ریڑھ کی ہڈی کے اور کمر کے مریضوں کے لیے اسے گویا کہ مفید ترین علاج قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو سجدے کی حالت ہے، جی جو طب کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں ہر دن کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ دل کی جو کیفیت ہو وہ اوپر ہو جی اور دماغ جو ہے وہ نیچے ہو، صحیح عقل، ہے، تاکہ وہ اوندھا ہو خون، جائے۔ جی، ٹھیک تاکہ ہے، وہ خون جو ہے وہاں دماغ تک پہنچے تو پھر اس کی جو ہے جو عقلی حالت ہوگی وہ اور بھی زیادہ ظاہر ہے کہ جہاں جہاں خون کی روانی ہوگی اور دوران خون پہنچے گا تو یہ چیز اس عضو کے لیے مفید ہے اور ضروری ہے۔ تو اگر انسان ہمیشہ یوں رہے گا کہ سر اوپر پاؤں نیچے، جی تو اس سے گویا کہ اس کا جو دماغ ہے وہ کمزور پڑ سکتا متاثر ہے۔ ہو، جی بالکل۔ تو یوں حالت سجود میں یہ ہیئت ہوتی ہے کہ دوران خون جو ہے وہ سر کی طرف جو ہے وہ مقدار گویا کہ بڑھتی ہے۔ تو یوں بہت سارے جسمانی فائدے ہیں اسلامی احکام پر، اسلامی شریعت پر عمل کرنے میں۔ روزے کو آپ دیکھ لیجئے، کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں کہ ہماری صحت بہتر ہوگی، حالانکہ ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، کہ روزے سے اصل مقصود تو وہ عبادت ہے اور وہ فریضے کی ادائیگی ہے۔ ثانوی درجے میں کہ روزہ صحت کے لیے بھی مفید ہے، خود بخود ایک فائدہ پہنچ رہا ہے، جی لیکن بہرحال حقیقت تو ہے کہ کتنے ایسے امراض ہیں کہ جن کا علاج ہی یہ ہے کہ چند گھنٹے انسان کھانے پینے سے پرہیز کیا کرے۔ تو یوں ہر عبادت میں، شریعت کے ہر حکم میں جسمانی صحت کا پہلو بھی ہے، اور یہ کہ جو ذہنی اور عقلی صحت کا معاملہ ہے اس کا پہلو بھی ہے، اور اخلاقی صحت و تندرستی کا جو معاملہ ہے تو اس کا پہلو بھی موجود ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے جو مقاصد بعثت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اہم ترین مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی، جیسے کہ آیت کے اندر آیا کہ هو الذي هو الذي بعث في الأميين، الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم جی ويعلمهم الكتاب والحکمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں احسان جتلایا ہے مومنین پر کہ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، جی کہ وہی وہ ذات ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر کے ان کو سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، پاک و صاف کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ جی تو اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے، اس کا ایک بہت بڑا مقصد تھا کہ لوگوں کو پاک صاف کریں جی اور ان کو جو ہے کتاب و حکمت سکھلائیں، ان کی تربیت کریں۔ جی تو یہ پاک صاف کرنا یہ اخلاقی ترقی کا نام ہے۔ جی بالکل۔ اور ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے کہ اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جسمانی بہتری کا پہلو ہے، اخلاقی بہتری اور ترقی کا پہلو ہے، اور ذہنی و فکری و عقلی بہتری کا بھی پہلو ہے۔ تو وقفے کے بعد باقی گفتگو کریں گے۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جو آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ اسلامی شریعت کی خصوصیات، تو ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی شریعت کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کو جسمانی طور پر بھی، ذہنی و عقلی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی انسان کی حالت میں بہتری اور ترقی پیدا کی جائے۔ تو آپ نے جو تذکرہ اس سے قبل فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مقاصد بعثت میں سے ایک اہم ترین مقصد ہی یہ تھا کہ تزکیہ، تو اس بارے میں مزید کچھ فرمائیں گے آپ، یا آگے کوئی اور جو ہے؟ آگے چلتے ہیں جی، مجھے اس حوالے سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جسمانی بہتری بھی ہو
اور ذہنی و فکری و عقلی بہتری بھی اور اخلاقی بھی۔ تو گزشتہ زمانوں میں کوئی عالم تھے، ان کے بہت سے شاگرد تھے طلباء، تو ان کے طلباء میں سے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد سے اجازت لے کر وہ روانہ ہوئے کہ میں طویل مدت مجھے لگ جائے گی، میں دور دراز کے کسی علاقے کی طرف سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں۔ تو استاد نے اجازت دی، دعائیں دی، خیریت سے آپ جائیں، خیریت سے آئیں، رخصت کیا۔ لیکن وہ چند دنوں بعد ہی واپس پلٹ آئے، وہ جو شاگرد تھا وہ واپس پلٹ آیا۔ تو استاد نے حیرت سے پوچھا کہ آپ تو طویل سفر پر گئے تھے، تو اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ خیریت ہے، کیا ہو گیا؟ تو شاگرد نے یہ کہا کہ میں سفر پر روانہ ہوا تو راستے میں نے ویرانے میں ایک منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بیمار پرندہ ہے اور اپنے لیے وہ دانہ وغیرہ یا خوراک کا انتظام نہیں کر سکتا۔ تو میں اس سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ یہ بیمار ہے، یہاں یہ اڑ بھی نہیں سکتا، کچھ ہل جل نہیں سکتا، تو یہ زندہ کیسے؟ تو میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا پرندہ آیا، اپنی چونچ میں اس کے لیے دانہ لیے ہوئے اور اس کو کھلایا، اور پھر وہ چلا گیا، اور جب تھوڑی دیر گزری تو وہ پھر آیا۔ تو میرے دل میں بڑی عبرت ہوئی کہ یہ بیمار پرندہ تو انسان بھی ایک دن میں بھی ایسے ہی ہو جاؤں گا، خاک میں مل کر خاک ہو جاؤں گا۔ کیا دنیا کے لیے بھاگ دوڑ، یہ سفر، دنیا کمانا، محنت کرنا کیا ضرورت ہے؟ میرا بھی ایک دن انجام تو ایسا ہی ہو جائے گا جیسے یہ پرندہ گویا کہ بے جان لاشا پڑا ہوا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ میرا دل اچاٹ ہو گیا، اس لیے میں واپس چلا آیا۔ تو وہ سوچ رہا تھا کہ استاد تو مجھے شاباش دیں گے کہ کتنا تقویٰ پیدا ہو گیا کہ چھوڑو دنیا داری۔ استاد ناراض ہوئے اور کہا کہ ارے نالائق، بیمار پرندے کو دیکھ کر تم نے سوچا کہ میں بھی ایسے بیٹھ جاؤں، دنیا چھوڑ دوں؟ تمہارے دل میں یہ جذبہ کیوں بیدار نہیں ہوا کہ وہ پرندہ جو محنت کرتا ہے، خود بھی کماتا کھاتا ہے، اس کے لیے بھی لاتا ہے، بیمار کی مدد کرتا ہے، کہ میں بھی اس جیسا بن جاؤں؟ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ تم ایسے بن جاؤ، نہ یہ کہ اس بیمار کی مانند۔ تو گویا کہ دین اسلام اور اسلامی شریعت کا ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ انسان جسمانی طور پر صحت مند رہے، اور بیکار اور کاہل قسم کا انسان اور اس کے بیوی بچوں پر کیا بیت رہی ہے، پڑوسی لا کے کھانا دے رہے ہیں یا بھوکے مر رہے ہیں، ایسا نہ بنے، بلکہ صحت مند بنے، ہمیشہ اپنی صحت کی فکر کرے، جو بھی چیز صحت کے لیے مفید ہو اس کا خیال کرے۔ اور عقلی طور پر بھی یہ نہیں کہ بس دیوانہ نہ دنیا کی کوئی خبر ہے اور نہ اپنا ہوش ہے، ایسا نہ بنے۔ اور اخلاقی طور پر بھی یہ کہ اس کی جو کیفیت ہے وہ ہمیشہ بہترین رہا کرے، نہ یہ کہ بد اخلاقی دکھایا کرے۔ تو اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے کہ اسلامی شریعت کا ایک اور اہم ترین اس میں جو خصوصیت ہے وہ ہے کہ اس میں عدل و انصاف کا پہلو نمایاں ہے۔ اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی، تو اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کے گواہ، جی، ولو علی انفسکم، اگرچہ یہ تمہارے اپنے جو ہے خلاف ہو، تمہارے یعنی اپنا نقصان ہی کیوں نہ اپنا ہو نقصان ہی کیوں نہ ہو، مگر ہمیشہ حق اور انصاف کی بات کرو۔ جی بالکل، یا کہ وہ والدین ہوں یا رشتہ دار ہوں، جی، لیکن عدل کو اپنے ہاتھ سے تم نہیں چھوڑو۔ صحیح ہے۔ تو اور یہاں تک کہ اگر دشمن کا معاملہ ہو، کسی سے تمہیں دشمنی ہے، تب بھی کینہ ہے تم اس سے، جی عدل کو نہ چھوڑو۔ جی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ دشمن کے معاملے میں کوئی بات تم کر رہے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ اگر میں نے سچ بات کہہ دی تو میرے دشمن کا تو بہت فائدہ ہو جائے گا، اور میرا اپنا شاید یا میرے والدین کا یا کسی رشتہ دار کا نقصان ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ جو سچ بات ہے، جو عدل اور انصاف کی بات ہے، وہی بات کہنی ہے۔
تو یہ بہت بڑی خصوصیت ہے. جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا. تو یہ دین اسلام کی اور اسلامی شریعت کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس میں عدل و انصاف. عدل ہوگا تو یہ کاروبار دنیا رواں دواں رہے گا، اور جہاں عدل نہیں ہوگا تو وہاں بربادی ہوگی. یہ تمام دنیا جو ہے والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اللہ نے یہ دنیا بنائی، یہ کائنات بنائی، یہ زمین پیدا کی، یہ آسمان پیدا کیا. پھر اللہ نے انسان کو یہ بات صاف صاف بتا دی کہ دیکھو یہ تمام زمین و آسمان، یہ کائنات، یہ دنیا جس میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، تمام انسانی دنیا جس میں آباد ہے، اس کی بنیاد میزان پر ہے. یعنی برابری، میزان برابری، عدل و انصاف. اگر عدل و انصاف اور برابری اور میزان نہیں ہوگا تو زمین و آسمان یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. تو یوں انسان کو بھی حکم دیا گیا کہ عدل و انصاف سے کام لے. عدل و انصاف جب یہ کہ ظلم حد سے بڑھ جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی. جی. اور عدل کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ معاملات کے اندر صرف عدل، جی یہ عدل عمومی ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی عدل ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ ساتھ بھی علیہ عدل ہونا چاہیے، تمام انسانوں کے ساتھ، تمام مخلوق کے ساتھ عدل. خود اپنے ساتھ بھی عدل جی ہونا چاہیے. جی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہیں کرو، صحیح ہے. اس کی وحدانیت کے اندر کسی کو شریک نہ کرو. رسول اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسی مقام اور مرتبے کے اندر رکھو، صحیح. نہ اس کے اندر افراط ہو نہ تفریط ہو. جی تو یہ بھی عدل ہے. اور اسی لیے شرک کو سب سے بڑا جو ہے ظلم کہا گیا ہے قرآن مجید میں، ان الشرک لظلم لظلم عظیم. عظیم. اور آج بہت سارے لوگ اس شرک کے اندر مبتلا ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات اور اس کی جو صفات ہیں وہ دوسری مخلوق کو دے رہے ہیں. جی. اور یہ کہ اللہ کی نافرمانی کر کے انسان خود اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. جی بالکل. وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم. حالانکہ یہ توحید یہی اصل اصول ہے. جی اور جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ یہ ھذا الاصل یعنی توحید العبادہ، توحید جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ جو اصل ہے یہ اصل اصول ہے. کس کے لیے؟ تمام. ورنہ توحید ربوبیت کے قائل تو مشرکین مکہ بھی تھے. کہا کہ یہ توحید العبادہ ہی اصل اصول ہے تمام شرائع اور تمام سیاستوں کا. جی بالکل. یہی اصل بنیاد ہے. صحیح. اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. ہر معاملے کی اصل یہی بالکل کہ انسان صرف اللہ کو جو ہے اپنا معبود برحق تسلیم کرے. لا الہ الا اللہ. جی. یہ نہیں فرمایا کہ لا رب الا اللہ. اور حق اور عدل یہ ہر حال میں انسان کو جو ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے کہ اس قرآن مجید کے اندر بھی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور پہلی آیت کے اندر کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہارے نقصان میں بھی ہو، حق اور عدل کا ہاتھ نہیں چھوڑو. اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا تکن ممن یتبع الحق اذا وافق هواه ويخالفه اذا خالف هواه. جی. ایسے لوگوں میں سے تم نہ بن جاؤ کہ جب حق تمہاری خواہش نفس کے موافق ہو تو اس کو قبول کرو، جی. اور اگر تمہاری خواہش کے مخالف ہو تو اس کو قبول نہ کرو، اس کی مخالفت کر دو. ومن الناس من يعبد الله على علی حرف حرف. جی فإن أصابه خير اطمأن به جی وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. تو ایسا معاملہ نہ ہو، انصاف سے کام لیا کرے انسان. اور عدل و انصاف کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، وہ یہ کہ اگر عدل و انصاف سے کام لیا جائے گا تو وہاں جو ہے گویا کہ ہمیشہ آبادی برقرار رہے گی. جی بالکل یہ قانون فطرت ہے. صحیح. وہ گھر آباد رہے گا جہاں انصاف ہوگا، وہ ادارہ آباد رہے گا، خوشحال رہے گا جہاں انصاف ہوگا، وہ ملک خوشحال رہے گا، وہ معاشرہ خوشحال رہے گا جہاں انصاف ہوگا. بلکہ اسلاف میں سے کسی کا قول ہے، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، کہ کفر کے ساتھ تو ملک باقی رہ سکتا ہے
لیکن نا انصافی کے ساتھ یا ظلم کے ساتھ ملک باقی نہیں رہ سکتا. صحیح. اور یہ کہ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو. اور دوسری میں اتدعوا دیار بلاقع. جی سبحان اللہ، کہ یہ جو مظلوم کی بد دعا ہے یہ گھروں کو ویرانے میں بدل دیتی. جی ویرانہ ہو جائے گا، بربادی ہو جائے گی. جہاں کبھی زندگی مسکراتی تھی وہاں اب زندگی کا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا. تو یہ سب کچھ نتیجہ ہے ظلم و زیادتی کا. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، وہ ظلم کسی بھی شکل میں ہو. جی بالکل. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ نے نہایت عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی. لہذا ہماری یہ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی فہم اور سمجھ کی نعمت سے نوازیں، اور یہ کہ ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازیں. ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.